اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن، درس نمبر 67 سورہ کوثر۔ ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ الخیر الکثیر، بہت زیادہ خیر کثیر، اور یہ خیر کثیر تمام اس چیزوں کو شامل کر لیتا ہے جن کی تفسیریں کوثر کے عنوان سے کی گئی ہیں۔ کوثر کی تفسیر جن عناوین سے کی گئی ہے، کوثر سے مراد فلاں ہیں، فلاں، یہ سب آ جاتا ہے خیر کثیر کے دائرے کے اندر۔ اور وہ کیا ہے؟ ما فسر بہ من العلم، من بیانیہ ہے جو ماں کو بیان کر رہا ہے، شامل کر لیتا ہے یہ خیر کثیر کا لفظ ہر اس چیز کو کہ جس کی تفسیر کی گئی ہے، جس سے تفسیر کی گئی لفظ کوثر کی۔ وہ کیا ہے؟ مثلا علم، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا نہیں، علم عطا کیا، نبوت عطا کی، یا قرآن عطا کیا، یا شفاعت عطا کی، یا دنیا اور آخرت کی شرافت اور بزرگواری عطا کی، یا جنت میں ایک نہر عطا کی، یعنی حوض کوثر عطا کیا، نبی کا حوض، ہوا حوض ہو، آپ کا حوض کوثر عطا کیا۔ او ذریتہ، یا کوثر سے مراد ذریت ہے، ہم نے آپ کو ایک نسل عطا کیا، نسل کثیر، ذریت عطا کی۔ رد علی من زعم انہ ابتر، یہ اس کی کاٹ ہے، اس کی رد ہے کہ جو یہ گمان کرتا تھا کہ الیاذ باللہ آپ ابتر ہیں، اور نبی کو ابتر کا طعنہ دینے والوں کا جواب ہے یہ کوثر۔ اے یعطیک نسلا فی غایت الکثرت لا ینقطع الی یوم القیامہ، یعنی اے نبی، انہوں نے آپ کو ابتر کہا ہے، ہم آپ کو ان کے طعنہ ابتر کے جواب میں تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی نسل عطا کر رہے ہیں کہ جو ان غایت کثرت میں ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت پر مشتمل آپ کی نسل ہوگی، بہت بڑی نسل ہوگی، بہت زیادہ افراد آپ کی نسل میں شامل ہوں گے، اور ایسی نسل عطا کریں گے آپ کو کہ جس کا سلسلہ قیامت تک رکے گا نہیں۔ اب یہ جب عطا کریں گے کہنا تھا تو آتیناکا کیوں کہا؟ ماضی کا صیغہ، والتعبیر بالماضی اوتی کا نہیں ہے، اوتی کا مثلا، بلکہ یہ ہے کہ ہم عطا کر چکے ہیں آپ کو، یہ صیغہ ہے، جبکہ کہنا یہ کہ عطا کریں گے۔ تعبیر جو ہے وہ ماضی کی ہے لتحقق ہی، چونکہ یقینی الوقوع ہے، جیسے قیامت کے لیے متحقق الوقوع ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہے، متحقق ہونا یقینی ہے، تو کہا گیا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اسی طریقے سے تحقق کے وقوع کی بنیاد پر وقد وقع کل ذالک، اور یہ ساری چیزیں نبی کے حق میں واقع ہوئیں، کما اخبرہ، جیسا کہ کما اخبرہ، جس چیز کی خبر دی گئی ہے، وکثر نسلہ، اور آپ کی نسل بھی کثیر ہوئی، یعنی آپ صاحب علم بھی تھے، صاحب نبوت بھی تھے، صاحب قرآن بھی تھے، صاحب شرافت بھی تھے، صاحب شفاعت بھی تھے، صاحب حوض کوثر بھی ہیں، اور آپ کی نسل جو ہے وہ بھی کثیر ہوئی۔ کس سے نسل کثیر ہوئی؟ من فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، حتیٰ ملأ اقطار العالم، یہاں تک کہ دنیا کے گوشے گوشے بھر گئے، پر ہو گئے آپ کی اولاد سے، یعنی آپ کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہے۔ ان شانئک فصل لربک وانحر، اور ہم نے آپ کو جب نسل کثیر عطا کی، کوثر عطا کیا، تو آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وانحر کا 2-3 معنی بیان کیا ہے۔ وانحر البدنا، یعنی قربانی دیجیے، بدن یعنی جانور، قربانی جانور کو بدن کہتے ہیں۔ حج کے مسائل میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے حج کے لیے، قربانی کے لیے لفظ بدن۔ تو وانحر البدنا، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی دیجیے۔ اب استقبل القبلۃ بنحرک فی الصلاۃ، یا تو آپ نماز میں جب کھڑے ہوں تو اپنی گردن کو اپنے سینے
کہ سامنے کے اوپر کے حصے کو یعنی اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیا ہے. نہر کا یعنی اپنی نہر کہتے ہیں سینے کا وہ حصہ جو گردن سے ملا ہوا ہے, گردن کو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ان شارٹ. تو آپ جو ہے وہ نبی جب نماز پڑھیے تو قبلہ رخ ہو جائیے. ارفع یدیک الی نحرک فی تکبیر, یہ تکبیر کہیے تو گردن تک ہاتھ اٹھا کے لے کر کے جائیے, یہ مراد ہو سکتا ہے. ان شانک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن, معذرت, آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. جس نے آپ کو ابتر کہا تھا وہ ابتر ہے. آپ تو کثیر النسل ہیں, آپ تو صاحب کوثر ہیں, یعنی صاحب نسل کثیر ہیں. وہ ابتر ہے یعنی کیا ہے؟ المنقطع النسل والذکر, یعنی اس کی نسل منقطع, اس کا ذکر بھی منقطع ہے, قابل ذکر نہیں, اس کا کوئی ذکر نام لیوا نہیں, کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. لا انت, آپ ابتر نہیں ہیں. کیوں؟ لبقائے عقبے کا وحسن ذکر کا الی یوم القیامہ, کیونکہ آپ کے پشت میں آنے والی آپ کی پوری نسل باقی رہنے والی ہے قیامت تک, اور آپ کا ذکر باقی رہنے والا ہے قیامت تک. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت ہو رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں, یعنی القالون یا محمد, تعبدوا آلہتنا سنتاً ونعبد الہک سنتاً. کچھ لوگ آئے اور نبی سے کہنے لگے ہم معاملہ کر لیتے ہیں, ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کیجئے, ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, معاملہ حل ہے. تو آواز آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو ایک سال, ہم تمہارے رب کی عبادت کریں ایک سال, تم میرے رب کی عبادت کرو ایک سال, ان سے کہہ دیجئے لا اعبد فی المستقبل, ہم عبادت نہیں کریں گے آئندہ کبھی بھی تمہارے رب کی, اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی پوجا بتوں کی. ما تعبدون من الاسنام, جن اسنام کی, جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو, اس کی ہرگز کبھی عبادت نہیں کریں گے مستقبل میں. ولا انتم عابدون فی المستقبل ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. معبودی وهو اللہ وحدہ, تم میرے معبود کی یعنی اللہ کی بات نہیں کرو گے, ہمیں پتہ ہے تم سرسخت دشمن ہو, ضدی ہو, جن سے گفتگو ہو رہی ہے. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ مَنْ لِقَصْدِ الصِّفَتِ, یہ جو اللہ کے لیے نبی نے فرمایا ما عابدو, جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو اللہ کے لیے من آنا چاہیے تھا نا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس کی بات نہیں کرو جس کی میں عبادت کروں, تو جس کی یعنی خدا, تو خدا کے لیے من آنا بہتر تھا. یہ ما کیوں آیا ہے؟ ان کے لیے آیا تھا ما تعبدون, وہ تو ٹھیک ہے پچھلی والی آیت میں لا اعبد ما تعبدون, چونکہ ان کے جو ہے وہ غیر ذوی العقول تھے, ان کے معبود جس کو پوجا کرتے تھے بت تھے, بت کے لیے ٹھیک ہے ما کا لفظ آیا ہے. یہ عربی گرامر کی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے, ادب کی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ذوی العقول کے لیے ما نہیں آتا, من آتا ہے. تو اللہ کے لیے من آنا چاہیے تھا, من عابدو. کیوں ما آیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ لقصد صفت, صفت کو کا ارادہ کیا گیا ہے. کانہ قیلا, گویا ایسے کہا گیا ہے لا اعبد الباطل ولا تعبد الحق, میں بطلان اور حقانیت یہ صفت ہے, میں باطل کی عبادت نہیں کروں گا اور تم حق کی عبادت نہیں کرو گے. اور اتباق یا مطابقت کے لیے آیا ہے, پہلے چونکہ ما آ چکا ہے ما تعبدون, تو ما عابد آ گیا ہے تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے. ولا انتم عابدون, اب یہ تو پچھلی بار جو عابدون آیا تھا یہ تکرار ہے نا, وہ مستقبل کے لیے تھا, تم مستقبل میں عبادت نہیں کرو گے ہمارے رب کی, ٹھیک ہے. یہاں حال کے لیے کہا جا رہا ہے ولا انتم عابدون, اور حال میں ابھی تم عبادت نہیں کر رہے ہو ما عابدو, اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ایک قول تو یہ, دوسرا قول کیا وقیلا الاول الحال, یہاں ایک قول ہے کہ جو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد, ٹھیک ہے. ایک بار عابدون پہلے آیا, دوبارہ پھر یہاں عابدون آیا ولا انتم عابدون ما عبد. تو ایک قول یہ ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ مستقبل کے, دوسرا والا حال کے لیے. دوسرا قول یہ ہے کہ الاولان للحال, پہلے والے جو دو آئے ہیں عابدون وہ حال کے لیے ہے, والاخیر الاستقبال,
اور جو آخری والا آیا ہے انتم عابدون، یہ مستقبل کے لیے آیا ہے۔ یہ دو الگ الگ نظریے بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ تم ہماری رب کی عبادت نہیں کرو گے اور ہم تمہارے رب کی عبادت نہیں کریں گے، تم جس کی پوجا کرو تو اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ ہے سورہ کافرون جس کا ذکر مکمل ہوا مختصر۔ اب اختصار کے ساتھ ہی تفسیر کر لیتے ہیں سورہ نصر کی۔ سورہ نصر جو ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، مکی سورہ ہے، انہوں نے تحریر کیا مکی سورہ ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے پہلے پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا ٹائم رہتا ہے اس حساب سے۔ اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی، ماضی کا صیغہ ہے، جب نصرت آ گئی خدا کی، ایاک علی اعدائک، اے نبی آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کے خلاف نصرت اللہ کی آ گئی، والفتح، اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ بَشَارَةٌ، اب دیکھیے اوپر سورہ کے اوپر لکھا مکیۃ، یہ سورہ مکی ہے، تو جب مکے میں نازل ہوا ہے اور ابھی نبی مدینے میں نہیں گئے ہیں، اور مدینے میں جب نبی 8 سال رہ چکے ہیں، تب سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، تو ابھی مکے کے آخری ایام میں تب بھی 10 سال بعد فتح مکہ ہوگی۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے فتح مکہ کے لیے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی آپ کو، تو یہ ایک طریقے سے بشارت ہے اور قرآن کا معجزہ علمی ہے کہ غیب کی خبر قرآن دیتا ہے۔ ومعجزۃ، یہ بشارت اور قرآن کا معجزہ ہے، لأنہا اخبار بالغیب وقد وقع، اس لیے کہ یہ جو والفتح کا ہے نا، یہ غیب کی خبر ہے اور جو بعد میں واقع ہو گئی، وقد وقع یعنی بعد میں واقع ہو گئی، یعنی فتح خیبر کہ کم سے کم 10 سال پہلے قرآن نے کہا ہے کہ فتح حاصل ہوگی، اور فتح حاصل ہو گئی، اور اس فتح کو ہوگی کی شکل میں نہیں کہا، متحقق الوقوع بناتے ہوئے ماضی کے صیغے کے ساتھ کہا، جیسے کہتے ہیں قیامت آ گئی، ویسے ہی کا فتح حاصل ہو گئی، جبکہ ابھی فتح حاصل ہونے میں 10 سال 20 12 سال 15 سال باقی ہے، اور اس یقین کے ساتھ قرآن نے کہا، تو یہ اخبار غیبی اور یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ حالانکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ پہلا مکمل سورہ کون سا نازل ہوا اور آخری مکمل سورہ کون سا نازل ہوا؟ پہلے مکمل سورے میں بتایا جاتا ہے یا سورہ حمد ہے یا سورہ مدثر، اور ایک قول غیر معروف قول کی بنیاد پہ سورہ علق ہے پہلا جو مکمل سورہ، اور آخری جو مکمل سورہ نازل ہوا، آخری آیت جو نازل ہوئی تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم، اور کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 بھی یہ قول ہے، لیکن مائدہ زیادہ صحیح ہے، الیوم اکملت غدیر والی۔ لیکن مکمل سورہ کون سا نازل ہوا ہے آخری نبی پر؟ سورہ نصر ہے۔ تو اگر سورہ نصر یعنی یہی سورہ آخری نازل ہوا ہے، مکمل سورہ جو ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ سورہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے، اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، اور یہ خبر ہے، مستقبل کی پیشنگوئی نہیں ہے، ماضی کی خبر ہے کہ فتح حاصل ہو گئی آپ کو۔ ورایت الناس، اور جب فتح حاصل ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ یدخلون فی دین اللہ، یعنی فی دین الاسلام، دین اللہ الاسلام یعنی دین اللہ میں، یعنی دین اسلام میں لوگ فوج در فوج، افواجن فوج در فوج، جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں، جماعت و قبائل، بعد ما کان یدخل فیہ واحد واحد، پہلے ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے تھے، اب جماعت در جماعت، گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فسبح، اب جب ایسا ہے، فسبح بحمد ربک، پس آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور تسبیح کیجئے۔ نزہ اللہ عما لا یلیق بہ متلبسا، جس چیز کو کا متلبس اللہ کو بنانا صحیح نہیں ہے، سزاوار نہیں، یعنی جس چیز کی جو صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، مثلا اللہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ظالم ہے یا جسم رکھتا ہے، اس طرح سے اس سے اللہ کو منزہ کیجئے، بحمد، اس کی حمد کرتے ہوئے، علی نعمت ہی، اس کے نعمت پر، علی نعم ہی، واستغفرہ انقطاعا الیہ، اور استغفار کیجئے دنیا سے منقطع ہو کر کے، اللہ کی طرف رخ کر کے، اول خلاف الاولی اول المومنین، آپ دنیا سے رخ پھیر کر کے اللہ کی طرف رخ کر لیے اور استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا للمستغفرین، اور یہ جو ہے تواب ہے، اللہ تواب ہے، مستغفرین کے لیے نہیں، استغفار کرنے والوں کے لیے توبہ قبول کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔